میں اس کا درد محسوس کر سکتا ہوں، لیکن ان کے الفاظ اتنے پیارے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ وہ باقی جوانوں کی زندگی بچاتے ہوئے شہادت نوش کر گیا ہے۔ تو ایک والد کو اپنے بیٹے کی شہادت کے ساتھ ساتھ اس بات کی خوشی بھی ہے کہ اس نے پاکستان کی خاطر شہادت دی اور جوانوں کی زندگیاں بچائیں۔ یہ مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ کاکول سے جب وہ پاس آؤٹ کر رہا تھا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا فوجی بیک گراؤنڈ تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کی شہادت، اس ملک کی خاطر شہادت کے لیے فوج میں آیا ہوں، کہ میں شہادت پاؤں اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت نوش فرمائی۔ میں نے ان کے والد صاحب سے کہا ہے کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں اور آپ کے بیٹوں کی طرح ہی آپ کے ساتھ میرا تعلق آج کے بعد رہے گا۔ یہ افواج پاکستان، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے اور جانوں کا نذرانہ اور شہادتیں پیش کرتی ہے، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی مول نہیں ہے۔ میں آج پھر ان لوگوں سے کہوں گا جو افواج پاکستان اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ایک بیرونی سازش کے تحت، وہ ضرور ان والد صاحب کو اور ان کے بھائی کو ایک دفعہ آ کے ملیں، کیونکہ یہ شہادت کا نذرانہ دینا کوئی آسان اور معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ایک فوجی تربیت ہی شہادت کا جذبہ دلاتی ہے، اور ان شہادتوں کی وجہ سے ہی پاکستان آج بحفاظت اپنی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ کھڑا ہے، ورنہ دشمن تو ہتھیار کے ساتھ ساتھ سازشوں کے ساتھ آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر وقت پلاننگ کر رہا ہے۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان کے والد صاحب کو، ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو، ان کی بیوہ کو، کہ جنہوں نے اپنے پاکستان کی عزت اور سالمیت اور ایک فخر پاکستان کی شہادت والا درجہ پایا۔ وہ جب زخمی تھے تب بھی وہ اپنے سامنے آئے ہوئے دشمن کو نشانہ بنا رہے تھے۔ تقریباً 6 سے زائد مجرموں کو انہوں نے ہلاک کر ڈالا، اور جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے کراچی کا بھی بیٹا ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ آج مجھے فخر ہو رہا ہے کہ میں ایسے شہید کے والد کے گھر کھڑا ہوں جو کراچی میں رہتا ہے اور جامِ شہادت اس نے نوش کی ہے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں سب کو اس مشکل حالات میں، جہاں معیشت سے تو ہم دوچار ہیں ہی، لیکن سرحدی دہشت گردی اور ابھی جو گوادر میں واقعہ ہوا اور ایسے واقعات ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم سب کو ایک قوم ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ آج ہمیں افراتفری اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے آج اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے میں تمام سیاستدانوں سے، اسٹیک ہولڈر سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان کے والد صاحب کا چہرہ دیکھیں، جو آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ اس ملک کی خاطر ہے۔ یہ جان کا نذرانہ اس وطن پاکستان کے لیے دیا گیا ہے، جسے آج ہم سب معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر ڈوبتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ خدارا ایک دوسرے کا پیچھا چھوڑیں اور اس ملک کی خاطر ایک ہو جائیں، اور جب ہم ایک ہوں گے تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان معاشی طور پہ بھی ترقی کرے گا۔ یہ ایک اسلامی ملک ہے،
यहाँ हमें इस माह रमज़ान के महीने में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मेरा ये यकीन की हद तक ईमान है कि अगर इस पाकिस्तान में रहने वाला हर सरमायाकार अगर अपनी ज़कात पूरी दे तो इस पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं होगा। हमें माशी तौर पे एक दूसरे का साथ देना है। जैसे इन्होंने हमारी खातिर, इनकी औलाद ने हमारी खातिर जान का नजराना दिया है, तो हमें भी अपने इस प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ नजराना देना है, चाहे वो माशी तौर पे हो, मालियाती तौर पे हो, या इखलाकी तौर पे हो, या कम से कम इस पाकिस्तान के लिए जिंदाबाद कहने के लिए हो, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं। शुक्रिया आप सबका।